السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے ایک غیر متوقع خبر ذرائع کے حوالے سے جو رپورٹ ہوئی ہے میڈیا میں کہ وزیر اعظم نے ہدایات کی ہیں اپنی حکومت کو، انتظامیہ کو، کہ اپوزیشن جب الیکشن کمیشن کے باہر 19 فروری کو جب احتجاج کرنے آئے تو اپوزیشن کو احتجاج سے نہ روکا جائے، ان کو احتجاج کرنے دیا جائے اور فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تعاون کیا جائے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی خبریں چلی ہیں۔ آج مولانا فضل الرحمان سے سوال بھی ہوا تھا ڈیرہ اسماعیل خان سے جب وہ نکل رہے تھے بنوں کے لیے، تو وزیر اعظم کے اس ادا پہ آج بات کروں گا پروگرام میں، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، وزیر اعظم کے کب سمجھ میں نہیں آ رہا، کبھی وہ سندھی میں ایک کلام ہے، محاورہ ہے، یار تمو جو ہی تو کہ ملکی ہیں تو کہ ملکی ہیں۔ میرا دوست تو کبھی اس کا مزاج تو اس طرح ہے کہ بس کبھی کس طرح ہوتا ہے، کبھی کس طرح ہوتا ہے، یہ کیفیتیں ہوتی ہیں۔ کبھی وزیر اعظم بہت غصے میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ بھئی اپوزیشن کو سب کو جیل میں ڈالو اور ان کو احتجاج کرنے نہیں دیا جاتا، کبھی کہتے ہیں میں کنٹینر ان کو دوں گا، یہ آ جائیں احتجاج کرنے اور میں ان کو کھانا بھی دوں گا، کنٹینر بھی دوں گا، اور پھر جب احتجاج کر رہے ہوتے ہیں تو ملتان میں جو آپ نے حشر دیکھا، جو پشاور میں آپ نے پکڑ دھکڑ دیکھی، رکاوٹیں جو کوئٹہ میں جس طرح فیسیلیٹیٹ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جس طرح ایک کرفیوز کا سما 144 نافذ کیا ہوا تھا۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وزیر اعظم نے یہ اعلان کیسے کر دیا۔ یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن کو یہ حق دیں۔ اپوزیشن کے ساتھ آپ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ اپوزیشن ماننے کے لیے، سیاست کرنے کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کو تو کہتے ہیں کہ بھئی پیسے دو، ملک چھوڑ کے چلے جاؤ یا جیل چلے جاؤ، مطلب باہر ان کو آپ دیکھنا نہیں چاہ رہے، آپ ان کے ساتھ ہاتھ ملانا نہیں پسند کرتے، اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے، مذاکرات کرنا نہیں چاہتے۔ جب پریشر پڑ جاتا ہے، جب پریشر بلڈ ہوتا ہے اپوزیشن کا، اس کے بعد آپ کا رویے میں نرمی آ جاتی ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، مولانا کے آزادی مارچ آنے سے پہلے جو مولانا پر لفظی حملے کیے جاتے تھے، جو مولانا کے بارے میں جملے کسے جاتے تھے، وزیر اعظم عمران خان خود جلسوں میں یہ جملے کستے رہتے تھے، لیکن جب دھرنا آیا مولانا کا، لاکھوں لوگ جب اسلام آباد میں آ کر بیٹھ گئے تو مجھے ریئلی میں حیران تھا کہ وزیر اعظم، اب میں کیا کہوں، وزیر اعظم کے کو بھی چپ کا ایک روزہ انہوں نے رکھ دیا۔ کوئی مولانا کے بارے میں تنقید نہیں کر رہے تھے، مولانا کا نام تک نہیں لے رہے تھے، بالکل اس طرح خاموشی سے چپ کر کے بیٹھ گئے تھے۔ جنہوں نے ظاہر ہے چپ کرائی ہوگی تو جنہوں نے جو لائے ہیں انہوں نے شاید چپ کرائی ہو، لیکن کوئی ایسی بات مولانا کے خلاف کہیں سے پی ٹی آئی کہ کسی وزیر کی جانب سے، وزیر اعظم تو دور کی بات ہے، کسی وزیر، کسی کارکن کی جانب سے کوئی میڈیا میں نہیں رپورٹ ہو رہی تھی۔ کیوں کہ مولانا آ کے بیٹھ گئے تھے۔ اب بول کے دکھاتے نا ان دنوں میں، دھرنے آزادی مارچ کے 13 دن جو مولانا ادھر بیٹھے رہے لاکھوں لوگوں کے ساتھ، پھر جیسے ہی مولانا گئے، میں نے پروگرام بھی کیا تھا، میں ریکارڈ پہ موجود ہے پروگرام، ان دنوں میں جیسے ہی مولانا چلے گئے دھرنا واپس لے کے تو یہ کھڑے ہو کے شعر بن گئے، پھر مولانا کے خلاف وہی کام شروع۔ یار میں تو حیران رہ گیا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنی اوقات بھی بھول جاتے ہیں کہ بھئی آپ اگر اتنے بہادر ہیں، اتنے شیر ہیں، آپ تو شیر اتنے ہیں کہ مشرف دور میں آپ کو، مجھے یاد نہیں ہے، میں نے رپورٹ کیا ہے خان صاحب کو، عمران خان کو، مشرف دور میں نے افتخار محمد چودھری کی جو معزولی کی جو کے دور میں جو ان کی بحالی کی جو تحریک تھی وہ میں نے کور کی ہے۔ عمران خان اس تحریک میں ہوتے تھے، مولانا فضل الرحمان، چودھری نثار علی خان کا، قاضی حسین احمد، یہ سب لوگ مشرف دور میں ہوتے تھے، مخدوم امین فہیم مرحوم ہوتے تھے۔
تو یہ تمام جماعتیں جو ہیں ان کے ماسوا میاں نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے، وہ کیونکہ ملک سے باہر تھے، باقی جو ملک میں موجود تھے عمران خان بھی ہوتے تھے، ان دنوں میں ایک رات گرفتار ہوئے تھے، تو ایک رات تھانے میں جو بند کیا تھا عمران خان صاحب کو پولیس نے، تو وہ آج تک نہیں بھولتے۔ اور پی ٹی آئی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کس طرح کا ان کا رویہ ہے، جب پریشر پڑ جاتا ہے تو بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں، جب پھر اپوزیشن تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھتی ہے تو پھر یہ چڑھائی کر دیتے ہیں۔ مولانا کے آزادی مارچ کے دنوں میں خاموش، اور پھر آزادی مارچ گیا تو پھر مولانا کے خلاف پروپیگنڈا شروع۔ تو اب پھر ابھی اجازت دے دی ہے، کیسے اجازت دے دی؟ اگر اجازت دینی ہوتی تو آپ ملتان میں کیوں نہیں دے رہے تھے؟ ملتان میں اتنا رولا کیوں ڈالا ہوا تھا کہ درجنوں کی تعداد میں لوگ، سینکڑوں کی تعداد میں گرفتار، درجنوں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں مقدمات، ایف آئی آرز، پرچے، یوسف رضا گیلانی کے بیٹوں کی گرفتاریاں، علی قاسم اور ان کی۔ تو پشاور میں آپ نے کوئی کیا سہولت دی، کوئٹہ میں کیا سہولت دی، 144 نافذ کر دیا، اور روڈ، راستے، رکاوٹیں، چوکیاں، پتہ نہیں کیا اس طرح۔ اب آپ جیسے جیسے مولانا نے، پھر جو مولانا نے ڈنڈا ادھر جو استعمال کرنے کا جو بات کی تھی ملتان میں، کہ بھائی اگر پولیس نے ڈنڈا استعمال کیا تو میں کارکنوں کو ہدایت کرتا ہوں اور اجازت دیتا ہوں کہ وہ بھی ڈنڈے کا استعمال کریں اور ہر صورت میں جلسہ کریں۔ حکومت ہم دیکھتے ہیں، حکومت کے کنٹینر جو لگے ہوئے تھے، پولیس سب فارغ کر دی پی ڈی ایم نے، اور ملتان کا بھرپور جلسہ ہوا۔ آخر میں جب مولانا نے یہ اعلان کیا کہ بھئی ہم بھی ڈنڈا استعمال کریں گے، تو کہنے لگے بھئی ہم نے تو اجازت دے دی ہے، حکومتی ترجمان جو ہے کہ ہم نے اجازت دے دی، جی ہم نے اجازت دے دی ہے۔ بھئی اجازت دینی تھی تو یہ 3 دن 4 دن سے رولا، 5 دن سے جو ڈالا ہوا تھا گرفتاریوں کا، پکڑ دھکڑ کا، مقدمات کا، لاٹھی چارج، آنسو گیس، شیلنگ، یہ کیوں کیا تھا؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو اب حکومت سمجھ گئی ہے کہ بھئی پی ڈی ایم کو روکنا، وہ ایک نعرہ ہے نا، سلوگن ہے کہ روک سکو تو روک لو، ہاں یہ پی ٹی آئی کا ہی ہے نا، تبدیلی آئی رے، تو اب روک سکو تو روک لو، تبدیلی آئی رے، اب یہ نعرہ بنتا ہے۔ اب سلوگن آپ کو یہ لگانا چاہیے، پی ڈی ایم کو تو لگانا ہی چاہیے، لیکن اب عمران خان کو بھی یہ لگانا چاہیے کہ روک سکو تو روک لو، تبدیلی آئی ہے۔ تبدیلی تو اب پی ڈی ایم والی آئی ہے خان صاحب، جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ نے اپنی حکومت کو، اپنی انتظامیہ کو حکم دے دیا، ہدایات کر دیں کہ بھئی پی ڈی ایم اگر الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے آ رہی ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں، تو ان کو روکا نہ جائے، ان کو اجازت دی جائے۔ یہ تبدیلی ہے خان صاحب، یہ بہرحال غیر متوقع اعلان ہے وزیر اعظم کا، جس پر مولانا نے آج جو ڈی آئی خان میں رد عمل دیا ہے۔ مولانا نے کہا ہے کہ بھائی ان سے ایک تو ہم نے اجازت نہیں مانگی، اور دوسرا یہ روک نہیں سکتے، اور جب یہ بے بس ہو گئے ہیں تب یہ اجازت دے رہے ہیں۔ اجازت دینی ہوتی تو بھائی ملتان میں اور ادھر ادھر رولے کیوں ڈالے تھے؟ سندھ میں بھی رولا ڈال دیا آپ نے، کیپٹن صفدر کو گرفتار کر کے، مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑ کر ان کے شوہر کو، ہسبینڈ کو گرفتار کر کے، میاں نواز شریف کے داماد کو آپ نے سندھ حکومت کو ذلیل کیا، پیپلز پارٹی کی توہین کی، پیپلز پارٹی کے مہمانوں کی بے عزتی کی، پیپلز پارٹی کو، بلاول بھٹو کو بے عزت کیا۔ آپ نے ادھر بھی اپنا جو ہے، اپنا غصہ جو ہے، اپنی تکلیف جو ہے وہ نکالی سندھ میں بھی، جہاں پہ آپ کا بنتا ہی نہیں تھا، لیکن آپ نے اختیارات کا ناجائز استعمال بھی کیا۔ لیکن ادھر تو آپ کے اختیارات ہیں وفاق میں، مرکز میں، آپ کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ یہ توقع سے باہر ہے۔ جب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بھئی پی ڈی ایم کو روکنا مشکل ہے، میں خواہ کیوں کوشش کروں، اس کے بعد خان صاحب تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جس طرح ملتان میں آخری دن میں جب پی ڈی ایم مولانا نے دھمکی دے دی، ڈنڈے کے استعمال کی، تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ بھئی اجازت دے دی۔ تو خان صاحب یہ دیکھ رہے ہیں، شاید نظر آ رہا ہے کہ بھئی پی ڈی ایم کو نہیں روک سکوں گا، پی ڈی ایم الیکشن کمیشن پہنچ جائے گا، اسی لیے پہلے ہی جان چھڑا لو بھئی، کہ کہہ دو کہ بھئی اجازت دے دی ہے وزیر اعظم نے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔